بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہم پڑھ رہے تھے الفوائد، اور آخری حدیث جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہم انی عبدک، اس کی تشریح ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. اس بارے میں ہم آخر میں پڑھ رہے تھے. اسی موضوع کو آگے چلاتے ہوئے آگے فرماتے ہیں امام رحمہ اللہ، وَمَتَى شَهِدَ الْعَبْدُ أَنَّ نَاصِيَتَهُ، اور جب انسان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کی پیشانی، یعنی انسان کی پیشانی، صرف انسان کی اپنی پیشانی نہیں بلکہ وَنَوَاصِيَ الْعِبَادِ كُلِّهَا یا كُلَّهَا، وَنَوَاصِيَ الْعِبَادِ كُلَّهَا، اور سارے کے سارے بندے جتنے بھی ہیں سب کی پیشانیاں بید اللہ وحدہ، سب کی پیشانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں اکیلے. اور میں نے بتایا تھا کہ پیشانی اللہ کے ہاتھ میں مطلب یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں اللہ کی مرضی کے بغیر. میں نہ اڑ سکتا ہوں، نہ بیٹھ سکتا ہوں، نہ چل سکتا ہوں، نہ رزق کما سکتا ہوں، نہ صحت یاب ہو سکتا ہوں، نہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں اللہ کی مرضی کے بغیر. جب انسان کا یہ عقیدہ بن جائے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہر لمحے محتاج ہوں، اور صرف میں ہی اتنا کمزور نہیں ہوں بلکہ میرے ساتھ جتنے بندے ہیں سارے کے سارے ہی اتنے کمزور ہیں. نواصی العباد کلہ، سارے بندے اللہ کے، چاہے وہ میرے اپنے ہوں، رشتہ دار ہوں، غریب ہوں، امیر ہوں، یا وہ کوئی نیک ہوں یا بد ہوں، یا فوت شدگان میں سے ہوں یا زندہ ہوں، وہ کوئی ولی ہو یا کوئی نبی ہو یا کوئی رسول ہو یا کوئی بھی شخصیت، سب کی پیشانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. کلہ بید اللہ وحدہ، سب کی پیشانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے. یصرفہم کیف یشاء، جیسے وہ اللہ چاہتا ہے ویسے ہی انہیں چلاتا ہے. جب یہ عقیدہ انسان کا بن جاتا ہے اور اس بات کو انسان جب سمجھ لیتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ لم یخفہم بعد ذلک، پھر کبھی بھی وہ انسانوں سے نہیں ڈرتا، کبھی بھی وہ لوگوں سے خوف نہیں کھاتا. اور ولم یرجہم، ڈرتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ میں بھی، جتنا میں کمزور ہوں اتنا یہ بھی کمزور ہے، جتنا میں جو ہے نا بے بس ہوں اتنا یہ بھی بے بس ہے. اور ولم یرجہم، وہ کسی سے پھر امید نہیں لگاتا. امید کیوں نہیں لگاتا؟ جانتا ہے کہ نہ میرے ہاتھ میں کچھ ہے نہ اس کے ہاتھ میں کچھ ہے. اللہ اکبر! یہ توحید کی کتنی اہم بات سمجھا رہے ہیں کہ جب اللہ کے ہاتھ میں ہم سب کی پیشانیاں ہیں، میں بھی اللہ کا غلام ہوں اور اللہ کے سامنے بے بس ہوں، اور یہ قبر والا اور یہ عظیم ہستی اور یہ نبی اور یہ رسول اور یہ ولی، سب کے سب، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو. اپنے نبی سے اللہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر، اللہ کے رسول سے بڑا اس کائنات میں کون عظیم ہو سکتا ہے کہ آپ خود ان سے کہہ دیں قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دیں کہ میں تمہارے لیے نہ کسی فائدے کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں. قل انی لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ. ارے تمہارے لیے تو بڑی بات ہے، میں تو اپنے لیے فائدہ اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. اے اللہ کے رسول، آپ ان سے کہہ دیے کہ میں اپنے لیے بھی نقصان اور فائدے کا مالک نہیں ہوں، سوائے وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. وَلَمْ يُنزِلْهُمْ مَنزِلَةَ الْمَالِكِينَ، اور کبھی بھی جب انسان اس بات کو سمجھ لیتا ہے نا کہ میری پیشانی بھی اللہ کے ہاتھ میں اور ان سب کی پیشانیاں اللہ کے ہاتھ میں، پھر انہیں مالک نہیں سمجھتا. یہ نہیں سمجھتا کہ یار یہ مالک ہے، یہ زمین انہی کی ہے، اور یہ جائیداد انہی کا ہے، اور یہ صحت اور یہ دولت یہ سب انہی کا ہے. نہ بلکہ وہ جانتا ہے بل منزلۃ عبید مقہورین مربوبین، وہ جانتا ہے کہ یہ سب کے سب بندے ہیں، اللہ کے فیصلے کے مطابق چلنے والے ہیں، اللہ کی انعام، اللہ کے احسانوں پہ چلنے والے ہیں. اللہ ان کو پال رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پرورش پا رہے ہیں، جیسے میں بھی اللہ کے حکم کے مطابق پرورش پا رہا ہوں. یہ جو ہمارے اندر یہ چیز ہے نا کہ یہ بہت بڑی ہستیاں ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں ہیں، یہ چیز ختم ہو جاتی ہے جب انسان اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ بھی محتاج ہے اور میں بھی محتاج ہوں، یہ بھی فقیر ہیں. واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے باقی تم سب فقیر ہو، تم سب کے سب بالکل فقیر ہو. جان لیتا ہے جب میں سمجھ لوں
کہ میرا حاجت روا بھی اللہ ہے، اللہ کا میں محتاج ہوں، اور جسے میں حاجت روا کہہ رہا ہوں یہ بھی اللہ کا ہی محتاج ہے، اور یہ جس کے سامنے میں جا کے کماتا ٹھیک رہا ہوں، اور جس سے میں شفا مانگ رہا ہوں، اور جس سے میں اولاد مانگ رہا ہوں، یہ بھی بہت ہی بے بس ہے میرے طرح، مجھ سے بہتر تو کسی بھی لحاظ میں نہیں ہے کائنات کی تصرفات میں سے۔ تو پھر وہ نہ ان سے امید رکھتا ہے، نہ انہیں اس مقام پہ رکھتا ہے، بلکہ وہ جانتا ہے کہ یہ غلام ہے، اور اللہ کی رحمت، اللہ کی تصرفات، اللہ کے فیصلے ان پہ چلتے ہیں۔ المتصرف فیہم سواہم، ان کے معاملے میں فیصلے کرنے والا، ان کے معاملات کو چلانے والا، ان کے پاس جسے میں بہت بڑی ہستی سمجھ رہا ہوں، اس کے پاس اگر 2 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں یا 4 بچے ہیں، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ نے ان کو اولاد دی ہے۔ بھلا اللہ کے رسول سے بڑا اس کائنات میں کون ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نہیں چاہتے تھے کہ اللہ انہیں بیٹے دے، چاہتے تھے، اور اسی لیے ام ابراہیم نام رکھا تھا، جو ہے نا وہ ام عبداللہ نام رکھا تھا عائشہ رضی اللہ عنہا کا، کہ عبداللہ کی ماں ہے، اس امید ہے کہ اللہ بیٹا دے گا، نام عبداللہ رکھیں گے۔ بیٹے دیے اللہ نے، اور بڑی خوشی بھی تھی، لیکن اللہ نے اولاد لے لی۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، بس میری مرضی ہے۔ تو نبی ہے، رسول ہے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، مرضی میری چلے گی یہاں پہ۔ تو جو بڑی سے بڑی ہستی ہو وہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی مرضیاں چلتی ہیں، اللہ کے فیصلے چلتے ہیں۔ والمدبر لهم غیرهم، اور ان کے معاملات کی تدبیر دینے والا، پلاننگ کرنے والا کوئی اور ہے، خود نہیں ہے یہ، انہوں نے اپنے معاملات خود طے نہیں کیے ہیں، ان کے معاملات طے کرنے والی ذات میرا اللہ ہے۔ فمن شہد نفسه بهذا المشهد، جو خود کو اس مقام میں رکھ لیتا ہے، سارا فقره، اس کی فقر، حاجت، ضرورت ہو، اس کی فقر، اس کی تنگدستی اور اس کی حاجت الی ربہ، اس کے رب کے سامنے، پھر وہ اپنے حاجت اور اپنے فقر کو صرف اپنے اللہ کے سامنے رکھتا ہے، پھر وہ غیروں سے نہیں مانگتا، انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ غیر نہیں دے سکتے ہیں، یہ غیر کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ اور یہی پیغام اللہ نے قرآن میں بار بار سمجھایا، جگہ جگہ اللہ نے یہی توحید، قرآن توحید سے بھرا ہوا ہے، اور توحید کا پیغام، یہی پیغام تو ہر نبی لے کے آیا ہے، یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، ہر نبی کو بھیج کے اللہ نے یہی پیغام ہمیں سمجھایا ہے۔ اور یہ ابن قیم رحمہ اللہ کتنے آسان انداز سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب انسان اس بات کو سمجھ لیتا ہے، اس کی فقر، اس کی ضرورت اس کے رب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، وصفا لازم اللہ، یہ پھر اس کے ساتھ یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ ہی سے مانگے۔ ومت شہید الناس کذالک، جب وہ لوگوں کو بھی اسی طرح پاتا ہے، لم یفتقر الیہم، کبھی بھی پھر ان کے سامنے نہیں ان کے سامنے محتاج نہیں بنتا، اپنے ہاتھ ان کے سامنے نہیں پھیلاتا، ان کے سامنے فقیر نہیں بنتا۔ ولم يعلق املہ ورجاءہ بھی، اپنی امید اور اپنی رجا کو ان کے ساتھ نہیں جوڑتا۔ استقام توحید، پھر اس کی توحید بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر موحد بن جاتا ہے جب انسان اس توحید کو سمجھتا ہے۔ وتوکل، اور توکل اس کا اپنے اللہ پر درست ہو جاتا ہے۔ وعبودیت، اور اللہ کی عبادت میں وہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، غیروں کی کبھی عبادت نہیں کرتا۔ ولہذا قال ہود لقومہ، اور اسی لیے ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، اے میری قوم میں اپنے اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ جب قوم والوں نے کہا ہم تمہیں مار دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انی توکلت علی اللہ، میں نے تو اپنے اللہ پر توکل کر لیا ہے نا۔ کون سا اللہ جی؟ ربی و ربکم، وہ اللہ جو میرا بھی رب ہے، اور وہ اللہ جو تمہارا بھی رب ہے، یعنی تمہاری مرضی بھی نہیں چلتی ہے اس اللہ کے سامنے، اور میری مرضی بھی نہیں چلتی ہے، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اگلی بات، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی مخلوق ہے ہی نہیں مگر ہر مخلوق کی پیشانی اس اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا اللہ صراط مستقیم، سیدھے رستے پہ ہے۔ وقوله ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک، اور اس حدیث میں جہاں پہ دعا میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ ماض فی حکمک، اگلا جو فقرہ ہے، اس فقرے کی تشریح مکمل اگلی کلاس میں ہوگی، لیکن یہاں پہ مصنف رحمہ اللہ صرف اشارہ دے رہے ہیں، ماض فی حکمک، کہ تیرا فیصلہ، تیرا حکم مجھ پہ ماضی ہے، ماضی مطلب پاسٹ ہے، جو تو نے فیصلہ کیا وہ ہو گیا میرے بارے میں۔ عدل فی قضاؤک، اور اے اللہ جو بھی تو فیصلہ کرے گا نا میرے بارے میں وہ عدل ہے، انصاف ہے، انصاف اسی چیز کا نام ہے جو تو نے میرے لیے فیصلہ کیا۔ تضمن هذا الكلام امرین، اس بات میں 2 چیزیں ہیں، احدہما مضاء حکمہ فی عبدہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ بندے کے متعلق پورا ہو کے رہنا ہے۔
اللہ نے بندے کے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے نا وہ فیصلہ پورا ہو کے رہنا ہے اور وہ لازم مکمل ہوگا. دوسری بات يتضمن حمده وعدله وهو سبحانه له الملك وله الحمد. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام قسم کی تعریفوں کا اہل ہے، لائق ہے، اور عدل، اللہ کے ہر فیصلے میں عدل ہے، انصاف ہے، اور بادشاہت اور فیصلے اور ساری کی ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں. آگے مصنف رحمہ اللہ ان باتوں کو نا، یہ جو ہم نے آخری دو فقرے پڑھے ہیں، ان کو واضح کرتے ہیں. وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ نَبِيِّهِ هود، اور یہ ہے ہود علیہ السلام کے قول کا معنی کہ ہود علیہ السلام کا جو قول ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے، مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، کہ جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں، سب کی پیشانیاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. یہی بات، یہی عقیدہ ہود علیہ السلام اپنے قوم کو سکھا رہے ہیں، اور یہی عقیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. وہ جو اس حدیث میں، جس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، ابن عباس رضی اللہ عنہ کو، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامة لو اجتمعت، کہ جب بھی مانگو تو اللہ سے مانگو، جب مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو، اور یاد رکھو اگر ساری امت جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ لیا، اور اگر ساری امت جمع ہو جائے تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے، فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے وہ جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ لیا. کہ اللہ نے ہمارے بارے میں جو فیصلہ کر لیا اسے کوئی بدل نہیں سکتا. امام قیم رحمہ اللہ اس بات کو واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہی پیغام ہود علیہ السلام اپنے قوم کو دے رہے ہیں کہ تمام مخلوقات کی پیشانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اور ساتھ میں ایک اور بات یہاں پہ جو انہوں نے بتائی ہے، ان ربی علی صراط مستقیم، یہ ہے عدل فی قضاؤک، جس کی تشریح میں عدل فی قضاؤک ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا اللہ سیدھے رستے پہ ہے. ای مع کونہ مالکا قاہرا متصرفا، مطلب یہ کہ اللہ مالک بھی ہے، قاہر بھی ہے، اور اپنے بندوں کے معاملے میں فیصلہ کرنے والا بھی ہے. نواصیہم بیدہ، بندوں کی پیشانیاں اس کے ہاتھ میں بھی ہیں، یعنی مکمل اختیارات بھی رکھتا ہے، مکمل طاقت بھی رکھتا ہے، ہولڈ بھی رکھتا ہے. لیکن ان سب کے ساتھ فہو علی صراط مستقیم، یہ نہیں ہے کہ اختیارات اس کے ہاتھ میں ہے تو وہ اپنی مرضی کرتا ہے اور جس پہ چاہے انصاف کے ساتھ پیش آئے، جس سے چاہے ظلم کے ساتھ پیش آئے. نہیں، حالانکہ اسے کون پوچھنے والا وہ انصاف کرے یا ظلم کرے، لیکن اس اللہ نے یہ قانون بنایا ہے کہ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا اللہ ہمیشہ صراط مستقیم، سیدھے رستے پر ہے. مطلب کیا سیدھے رستے کا؟ فہو علی صراط مستقیم وہو العدل، اور وہ ہے عدل، الذی یتصرف بہ فیہم، کہ اللہ تعالیٰ بے شک ان تمام اختیاروں کے مالک ہیں، اس کے بعد بھی وہ اللہ، اس اللہ کا فیصلہ یہ ہے العدل الذی یتصرف بہ فیہم. ایک ہوتا ہے عادل کا مطلب ہوتا ہے انصاف کرنے والا. اللہ نے یہاں حدیث میں، یہ دعا میں ہم یہ نہیں پڑھ رہے کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے، بلکہ ایک ہوتا ہے وہ، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ طاقت والا ہے، ٹھیک ہے، یہ انسان طاقت والا ہے یا یہ انسان طاقتور ہے، ٹھیک ہے. اور میں کہتا ہوں یہ انسان طاقت ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے ہی طاقت، یہ انسان مالدار ہے اور یہ ہے ہی مال، مطلب یعنی اس کے پاس اتنا مال ہے جس کا کوئی حساب نہیں. سمجھ رہے؟ تو اللہ کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں اللہ عدل کرنے والا ہے، یہ اس میں وہ وضاحت نہیں ہے جو اس لفظ میں ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہ ہے ہی عدل، یعنی عدل دیکھنا ہونا. عدل کس چیز کا نام ہے؟ تو اللہ کو دیکھ لو. اللہ عدل کی مثال نہیں بلکہ ہے ہی عدل، ایسا عادل ہے کہ عدل کی انتہا اللہ پہ. تو امام قیم رحمہ اللہ فرماتے وہو العدل، واللہ عدل ہے، الذی یتصرف بہ فیہم، کہ وہ اپنے عدل کے ساتھ لوگوں میں فیصلے کرتا ہے. فہو علی صراط مستقیم، واللہ سیدھے رستے پر ہے، فی قولہ، اپنے باتوں میں بھی، وفعلہ، اپنے فعل میں، افعال میں بھی، وقضائہ، اور اللہ اپنے فیصلے پہ بھی، وقدرہ، اور تقدیر لکھنے میں، جو بھی اللہ نے تقدیر میں لکھ لیا، جو اللہ نے کہہ دیا، جو اللہ نے کر لیا، وامرہ، جس چیز کا حکم دیا، ونہیہ، جس چیز سے روکا ہے، وثوابہ، جہاں اجر دیتے ہیں، وعقابہ، جہاں سزا دیتے ہیں.
ان ہر معاملے میں اللہ عدل پہ ہی، اللہ کا ہر فیصلہ عدل کا ہی تقاضا ہے. فخبرہ کلہ صدق، تو اللہ کا ہر پیغام، اللہ کی ہر بات سچ ہے. وقضاؤہ کلہ عدل، اور اللہ کا ہر فیصلہ عدل اور انصاف ہے. وامرہ کلہ مصلحہ، اور اس کے ہر فیصلے میں، ہر حکم میں مصلحت ہے. اللہ اکبر. وہ اللہ بیمار کر رہا ہے تو کوئی نہ کوئی مصلحت تو ہے، وہ اللہ غریب رکھ رہا ہے تو کوئی نہ کوئی مصلحت تو ہے. اس اللہ نے مجھے پریشانی کے حالات میں ہوں تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے. میرا مال کم ہو گیا، کوئی مصلحت ہے. میرا کوئی عزیز اللہ نے مجھ سے لے لیا، اس میں کوئی مصلحت ہے. میں کام کر رہا تھا، میرا کام چھین لیا گیا مجھ سے، اس میں کوئی مصلحت ہے. اللہ اکبر. اس کے ہر فیصلے میں مصلحت ہے. والذی نہا عن، جس سے روکا ہے اللہ نے، کلہ مفسدہ، وہ فساد ہی ہے. جس چیز کو بھی اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے نا، قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ کبھی بھی برائی کا حکم نہیں دیتا، فحاشی کا اللہ حکم نہیں دیتا. جس چیز کا حکم دیا ہے اس میں خیر ہے، جس سے روکا ہے نا یقیناً وہ فساد ہے، یقیناً وہ شر ہے، یقیناً وہ عذاب ہے، یقیناً وہ تباہی ہے. اگر اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ پردہ کرو، عورتوں کو حکم دیا پردہ کرو، تو پردہ کرنا یقیناً ہمارے لیے ضروری ہے. کہا کہ پردہ نہ کرنا جرم ہے تو یقیناً یہ جرم ہے، یقیناً اس میں فساد ہے، یقیناً اس میں عذاب ہے، یقیناً اس میں ہمارے لیے نقصان ہی نقصان ہے. تو فرماتے ہیں جس سے روکا وہ ہر وہ چیز جس سے اللہ روکتا ہے وہ فساد ہے. وَثَوَابُهُ لِمَنْ يَسْتَحِقُّ الثَّوَابِ، اور اللہ کا ثواب اسی کے لیے ہے، اچھا بدلہ اسی کے لیے ہے جو اس بدلے کا حقدار ہو. بِفَضْلِهِ، لیکن یہاں پہ ساتھ میں یہ بھی واضح کر رہے ہیں کہ اگر اللہ کسی کو اچھا بدلہ دیتے ہیں تو مطلب یہ نہیں ہے کہ اس انسان نے، وہ انسان بہت بڑا کوئی اس نے وہ کیا، نہیں، بلکہ اس میں اللہ کا فضل بھی شامل ہے. فضل مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اس انسان کی اوقات سے بڑھ کے اسے دے رہا ہوتا ہے. ہماری اوقات ہی کہاں ہے کہ اللہ ہمیں اتنی نعمتیں دے. اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم تو سر سے لے کے پاؤں تک نافرمانیوں سے بھرے ہوئے ہیں. اور رحمتی ہی، اور اگر اللہ کسی پر احسان کر رہا ہے تو یہ اللہ کی رحمت بھی ہے. جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ جنت میں بھی انسان اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جا سکتا. جنت، نبی اور رسول بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے. اور انسان تو اپنے جسم کے اعضاء کا بھی جو ہے نا وہ لائق نہیں تھا جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. میں ہوں تو میں اس لائق نہیں ہوں کہ اللہ مجھے اتنا خوبصورت بنائے. میں اس لائق نہیں ہوں کہ اللہ مجھے 2 آنکھیں دے. ایک آنکھ بھی جو اللہ نے مجھے دی ہے، میں اس ایک آنکھ کی بھی قیمت نہیں ادا کر سکتا. میرے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ مجھے یہ آنکھ دی جائے، بلکہ یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں. میرے جسم کا ہر عضو، ہر ایک حصہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مجھ پر احسان اور عنایت ہے. وَعِقَابُهُ لِمَنْ يَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ بِعَدْلِهِ وَحِكْمَتِهِ، اور جب اللہ کسی کو سزا دیتا ہے تو یقیناً یہ انسان سزا کا ہی لائق تھا، اور یہی اللہ تعالیٰ کا عدل ہے اور یہی اللہ کی حکمت ہے. عدل کا تقاضا یہی تھا کہ اس کو سزا ملے، عدل کا تقاضا یہی تھا کہ اس کو لازم سزا ملنا چاہیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا عدل بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی ہے. ان باتوں کو ابن قیم رحمہ اللہ نے آگے مزید عدل ماض فی حکمک اور عدل فی قضاؤک کی تشریح اگلے سبق میں ہم مزید پڑھیں گے، جس میں اس لفظ کو یا اس فکرے کو، اس جملے کو ہم مزید گہرائی سے عدل اور اللہ کے فیصلہ، حکم اور قضاء میں کیا فرق ہے، اور کن کن حکموں کو اللہ نافذ کرتا ہے، حکم کتنے قسم کے ہیں، قضاء کے کیا آگے تقاضے ہیں، اور کیسے اللہ ان کو نافذ کرتا ہے. یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمارے لیے اصلاح کا سبب بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.